جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم اردو کے ایک مشہور ناول اداس نسلیں کے حوالے سے لیکچر نمبر 2 کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ عبداللہ حسین کا یہ مشہور ناول اداس نسلیں، جو کہ 1962 میں اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 1963 میں منظر عام پر آیا، یہ ان کا پہلا ناول تھا۔ اور اس ناول کا ترجمہ دا ویری جنریشن کے نام سے انگریزی میں کیا گیا۔ یہ ناول جنگ عظیم سے تقسیم برصغیر تک کے عرصے کے دوران کے اقتصادی، سماجی، اخلاقی، تہذیبی اور تمدنی حالات اور واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ عبداللہ حسین نے جہاں جاگیردارانہ نظام کا ذکر کیا ہے، وہاں شہری اور دیہاتی زندگی، مختلف رسم و رواج، تہذیبی اقدار، رئیسوں اور جاگیرداروں کے مظالم، آزادی کی جد و جہد وغیرہ کو بھی بیان کیا ہے۔ اور ناول میں جس علاقے کو محور بنایا گیا ہے، اس حوالے سے سید محمد ظفر اقبال اپنے تحقیقی مقالے اردو میں تہذیبی ناول کی روایت میں لکھتے ہیں، قصے کا محور دہلی اور پنجاب کے درمیان کا ایک گاؤں روشن پور ہے، جہاں مختلف اقوام کے لوگ آباد ہیں۔ ڈاکٹر انور پاشا اپنی کتاب ہند و پاک میں اردو ناول میں لکھتے ہیں، زمان و مکان کے اعتبار سے عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں بھی متحدہ ہندوستان کی تہذیبی اور معاشرتی فضا کی پیشکش سے عبارت ہے، جس کا اختتام بھی تقسیم کے المیہ پر ہوتا ہے۔ ناول میں شعور کی رو کی تکنیک کے ذریعے کرداروں کی جذباتی اور ذاتی انتشار کو دکھایا گیا ہے۔ ناول کے پس منظر میں جنگ عظیم اول سے تقسیم تک کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور ناول میں کم از کم 3 نسلوں کی سیاست، تہذیب اور معاشرت کو دکھایا گیا ہے۔ ناول سے شعور کی رو کی تکنیک کا خوبصورت استعمال کی ایک مثال جو ہے وہ سماعت کیجیے گا۔ اب گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، وہ کرسی پر بیٹھی تھی، 27 برس اس نے دفعتاً سوچا، چند مہینے میں 28 برس ہو جائیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ سارا وقت، سارے عظیم الشان وقت بیکار میں گزر گئے۔ میری ساری تعلیم و تربیت، زندگی کی اعلیٰ اقدار جن میں یقین کرنا مجھے سکھایا گیا تھا۔ شفیق الرحمان اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں لکھتے ہیں، اس ناول میں وقت بھی کردار کی سی حیثیت رکھتا ہے جو تہذیبی اقدار اور روایات کو ملیہ میٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اداس نسلیں میں بھی تنہائی اور موت کا فلسفہ ملتا ہے۔ دوستو، وقت کا احساس اور یادوں کے تازہ ہونے کا سلسلہ اس ناول کی اہم خوبی ہے۔ ناول کے پھیلاؤ میں تنوع ہے، کرداروں اور وقت کے مابین کشمکش اور شدت کی بخوبی عکاسی کی گئی ہے۔ اگرچہ ناول میں وقت اپنے وسیع تناظر میں موجود ہے، مگر اس کے باوجود ناول تجریدی نوعیت کا نہیں ہے۔ ناول میں بیانیہ تکنیک کو استعمال کیا گیا ہے، اور ناول کی بنت بڑی سادہ سی پلاٹ پر رکھی گئی ہے۔ ناول 49 ابواب پر مشتمل ہے، اور ناول کو برطانوی سامراج، متحدہ ہندوستان، ملک کی تقسیم اور اختتامیہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سادہ بیانیہ انداز میں بیان کردہ ناول کی کہانی روشن پور کے گاؤں سے شروع ہوتی ہے، اور ناول کی کہانی کے مطابق 1857 میں روشن علی نامی شخص نے ایک انگریز کی جان بچائی، اور اس خدمت کے بدلے میں یہ گاؤں اسے ملا تھا۔ یہ شخص کلکٹر کے دفتر میں معمولی اہلکار سے نواب روشن آغا خان بن گیا۔ یہ شخص اور اس کا خاندان انگریزی روایات کا پاسبان بن گیا اور اعلیٰ تہذیب کا نمائندہ بن گیا۔ روشن علی کے خاندان کے متوازی ایک مغلیہ خاندان بھی ناول میں دکھایا گیا ہے۔ یہ خاندان نعیم کا خاندان ہے۔ روشن علی کے خاندان میں پرویز اور ان کی بیٹی عذرا ہے، اور ناول میں نعیم اور عذرا کی کہانی جو ہے وہ عشق کی کہانی بھی بیان کی گئی ہے۔ اداس نسلیں کے جملے، اس کے محاورات، اس کے الفاظ اور حروف جو ہے وہ متعلقہ صورتحال کی تصویر کشی کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، شریف محنت کش ہاتھوں میں درانتیوں کی قطار ایک تال پہ جھومتی، فصل کی جڑ پر ناچنے لگتی۔ جو الفاظ ہیں وہ ان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، چھوڑو مت چوہدری زور لگاؤ، ہئی شابشاں، وہ چلائے، نیزہ اونچا رکھو، ہٹ تیرے سور کا۔ تو دوستو، عبداللہ حسین بہت سی دانش مندانہ باتیں بھی ناول میں کہہ جاتے ہیں، اور پڑھنے والوں کو سوچنے کا ایک نیا زاویہ دے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے، خدا نے تمہیں اپنے دماغ پر اختیار دیا ہے، مزاحمت تو سب سے زیادہ پتھر کے
بت میں ہوتی ہے، مگر ہتھوڑے کی ضربوں سے آخر بت ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ناول کے اسلوب میں نامناسب الفاظ اور گالیاں پڑھنے والے کی طبیعت پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ ناول کی زبان سادہ اور کرداروں کی صلاحیت کے مطابق ہے۔ بعض ناقدین ناول کی زبان میں نقص اور بھونڈے پن کی بھی نشاندہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنی صرف و نحو کی غلطیاں اس ناول میں ہیں وہ اردو کے کسی دوسرے ناول میں نہیں ہے۔ بعض جو ناقدین ہیں وہ اس ناول کے اسلوب کو قرۃ العین حیدر کے اسلوب کی ناکام تقلید کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ پلاٹ اور فلسفے کی گہرائی کے لحاظ سے یہ ناول بڑا اہم ہے۔ ناول کو 4 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، مگر یہ چاروں اجتماعی کل کی صورت اختیار نہیں کر پاتے، یعنی یہ چاروں مل کے ایک ہی تاثر جو ہے وہ پیش نہیں کرتے۔ پلاٹ غیر منظم ہے، قصے کا فطری اور بے ساختہ بہاؤ موجود نہیں ہے اور مختلف واقعات میں جوڑ جو ہے وہ واضح محسوس ہوتا ہے۔ کرداروں کے حوالے سے اگرچہ ناول میں تنوع ہے، مرکزی کردار نعیم اور عذرا کے ہیں، مگر عذرا کے والد روشن آغا، نعیم کے والد نیاز بیگ، نعیم کا ستیلا بھائی علی، علی کی بیوی عائشہ اور عذرا کی بہن نجمی، کسان مہندر سنگھ، ڈاکٹر انصاری کے کردار بھی ناول میں شامل ہیں۔ مرکزی کردار نعیم کسان کا بیٹا ہے جو شہر جا کر وہ ذمہ دار طبقے میں شامل ہو کر جو ہے وہ خارجی طور پر کسانوں سے اپنا رشتہ جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے۔ ناول کا کردار نعیم ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں وہ مکمل طور پر گاؤں کی روایات کو نہ چھوڑ سکتا ہے، نہ ہی اعلیٰ طبقے کی روایات کو مکمل طور پر اپنا سکتا ہے۔ ناول میں روشن پور کے حالات اور واقعات کو مرکز و محور بنا کر دراصل ایسے سماج کو دکھایا گیا ہے جو اعلیٰ طبقے کے ہاتھوں جبر و استحصال کا شکار ہے۔ کسانوں کو بھرتی کر کے زبردستی جنگ عظیم لڑنے پر بھیج دیا جاتا ہے۔ نعیم اور مہندر سنگھ کو بھی لاکھوں کسانوں کی طرح زبردستی سپاہی بنا کر بھیجا گیا۔ جو زخمی ہوئے، معذور ہوئے، مارے گئے، انہیں وطن بھیجا گیا۔ پریم چند کے بعد عبداللہ حسین نے ناول اداس نسلے میں کسانوں کے غم اور دکھوں کو موضوع بنایا ہے۔ انگریز حکومت مزدوروں اور کسانوں پر لگان کے علاوہ کئی جرمانے بھی لگاتی تھی، انہیں بے آبرو کرتی، سزا دیتے، گھروں کو جلاتے۔ نعیم اور دوسرے کردار اقبال اور مدن اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کرتے ہیں۔ بلقیس امین اپنے تحقیقی مقالے ترقی پسند اردو ناول کا تجزیاتی مطالعہ حقوق انسانی کے تناظر میں لکھتی ہے۔ مجموعی طور پر عبداللہ حسین نے اداس نسلے میں تحریک آزادی کے ساتھ ساتھ برصغیر کے کسانوں کے مسائل بھی پیش کیے ہیں جن کے برطانوی حکومت نے شکستہ تر کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے لیے تقسیم ہند مزید تباہی اور بدنصیبی لائی تھی۔ ناول قاری کے ذہن میں ایک زندگی کا عالمیاتی تصور بھی اور ایک عالمیاتی احساس بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ عالمیت دراصل اس دور کے حالات کا حصہ تھا۔ ناول میں وجودی فلسفے کے اثرات بھی ملتے ہیں۔ عبداللہ حسین زندگی، موت، انسان کی ابدی اور ازلی تنہائی کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بلا شبہ ناول اداس نسلیں نفسیاتی، تاریخی اور سیاسی نقطہ نظر سے ایک منفرد ناول ہے۔ ناول نگار نے انسان کی نفسیات اور باطنی الجھنوں کو طبقاتی اور مادی حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ناول اپنے بعد میں آنے والے ناول نگاروں کو ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ شکریہ۔